قسم پرسی ہے. اچھا یہ لفظ قسم پرس ہے, قسم پرس نہیں. جس کو فارسی نہیں آتی اسے اردو بھی نہیں آتی, اسے عربی بھی نہیں آتی. ایسا تو نہیں ہے نمجر میں عباس پور میں کہ آنے والوں کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید, خوش یا مجھول اور دال بڑھانے سے جمع حاضر کا صیغہ بنتا ہے, اور میم بھی متحرک مفتوح ہے. آمدن آنا آید مضارع, آمد آمدن آمدی آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. اور اگر کہیں آپ سنیں خوش آمدید تو فوراً فرمائیں کہ نہیں آمدید نہیں, آمدید. قسم پرس, قسم پرس نہیں, قسم پرس, قسم پرسی. اچھا جو انعام دیتے ہیں, اعزاز لیا انہوں نے, اول انعام, دوسرا انعام, تیسرا انعام, دوسرا دوم, دوسرا دوم بھی غلط, دوئم بھی غلط, دوم, سیوم, چہارم, پنجم. آج 29 تاریخ ہے محرم الحرام کی, 1447 یوم الجمعہ ہے. یکم, یہ لفظ یکم ہوگا, یکم نہیں, چونکہ یک عدد ہے ایک, یکم پہلا ہے. ابھی اس میں قاعدہ کیا ہے, آخر میں جو میم ہے ما قبل مضمون, میم ما قبل مضمون. یکم, دو دوم, سے سوم, چہار چہارم, پنجم ششم, ہفتم ہشتم, نو عدد ہے, نہ نہیں ہے, نہ ہم دہم کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ صیغہ واحد متکلم بن جائے گا بعد فعل متعدد. ایک جگہ پہ حضرت ایک صاحب نے تعارف کرایا, یہ ناظم ہے, کیا ہے؟ تو میں چونکہ کوشش کرتا ہوں اس کی اچھی تعبیر کی. میں نے کہا ناظم فاعل کے وزن پر, تو آپ نے بتایا نہیں کہ ناظم ہے, آپ نے کہا ناظم ہے. تو یہ فارسی عربی میں تو نہیں ہو سکتا, فارسی میں نازیدن مصدر ہے یہ, اور نازد مضارع, نازد, نازن, نازی, نازد, ناظم. میں کہا لگتا بھی ایسا ہی ہے, نازیدن مصدر سے لگ رہے ہیں ناظم. کچھ تو فرمائیے ناظم. کچھ حضرات تعارف کراتے ہیں یہ سابقہ ناظم ہے, سابقہ. ناظم کا تلفظ ٹھیک کرتے ہیں, ناظم فاعل کے مطلب, لیکن سابقہ کہتے ہیں. میں نے کہا سابقہ تو ناظمت ہونی چاہیے. سابقہ تو مؤنث ہے, سابق ناظم تو ہے, سابقہ ناظم تو, سابقہ تو مؤنث ہے. کچھ تو فرمائیے, سابقہ کدھر سے ہو جائے گی, پھر ناظمہ ہوگی. فرمائیے چھاننے کی ضرورت ہے نا, چھاننا لگانے کی ضرورت. جسے فارسی نہیں آتی اسے عربی بھی نہیں آتی, اسے اردو بھی نہیں آتی. میں عرض کر رہا تھا یہ جو قسم پرسی ہے یہ جالب رحمت بھی ہے, جاذب رحمت بھی ہے. جو حزین ہے, دکھیا ہے, جو صدمے میں ہے, اللہ تعالیٰ کی عین رحمت کے سائے میں ہوتا. اب یہ بد محنت نہیں, کمزور نہیں, کمزور یہ گن کے ڈالتا ہے, روتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تہجد میں جاگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. اس کے قریب ہوگا, اس پہ محنت کرے گا, اپنی صلاحیت صرف کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی نچھاور ہوتی ہے. تو ہمت بڑھانا, انہیں بتانا کہ آپ کی استعداد بہت اچھی ہے, مجھے معلوم ہے, میں نے دیکھا ماشاءاللہ اب تو توجہ نہیں ہو رہی, اب توجہ ادھر ہو جائے. اس کے لیے والدین کو چاہیے وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے, ہر بیٹے خاص طور پہ جو پڑھائی میں کوتاہی کر رہا ہے اس کے لیے 2 رکعت الگ پڑھے ہیں اور طویل سجدہ کرے. یہ 2 رکعت میرے اس بیٹے کے لیے, یہ 2 رکعت اس بیٹی کے لیے, اور یہ سجدہ میرے اس بیٹے کے لیے. سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدہ جتنا طویل ہوگا رب کا قرب اتنا نصیب ہوگا. میرے ساتھ فرمائیے, سجدہ جتنا طویل ہوگا مشکلات اتنی قلیل ہوں گی. آپ سجدہ پھیلا دیجئے, پریشانیاں شکر کی ماری. سجدہ جتنا طویل ہوگا رب کا قرب اتنا نصیب.
ایک اللہ والے فرماتے میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، پڑھائی چھوڑ دی اس نے، لوگ میرے پاس اصلاح کے لیے آتے، بگڑے ہوئے بچوں کو اللہ پاک سدھارتے، اور میرا اپنا بیٹا ایک ہی ہے، وہ پڑھائی سے تعلیم اور تربیت کے ماحول سے بھی چلا گیا اور خراب ماحول میں چلنے روتا تھا، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا۔ تو رات ایک خواب میں آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زخم ہے، اولاد کا زخم بھی تو بڑا زخم ہوتا ہے، میرا بیٹا بالکل ماحول سے نکل گیا۔ فرمائے کیا صورت ہو؟ فرمایا یہ تو تمہارے اوپر آزمائش آئی ہے، تم نے ایک دن کہا تھا، جب ان کی والدہ نے ان کی کوتاہی کا ذکر کیا تو آپ نے کہا تھا میرے پاس تو بڑے بڑے بگڑے ہوئے آگے سیدھے ہوئے، یہ ہوتا کون ہے، یہ سب میں سیدھا کرتا ہوں۔ تو اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے نفس کے سپرد کو کیا کہ خود سیدھا کرتا۔ توبہ کرو، یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے یہ رب کو ناگوار گزرا ہے، آپ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس جملے اس رویے سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ آنکھ کھل گئی، وضو کیا، گڑ گڑا کے تہجد میں روئے، سجدے میں روئے، مانگنا شروع کیا۔ فرماتے ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، وہ جو پلٹ کے گھر نہیں آتا تھا، آپ ہی جائے تو سلام نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تھا ماں باپ کو پوچھتا کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا، گھر آنے لگ گیا، پھر وقت سے پہلے سارا وقت گھر میں فرض نماز کی پابندی کرنے لگ گیا، مسجد کی آبادی کا فکر کرنے لگ گیا، پڑھائی چھوڑ بیٹھا کہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، پڑھنا شروع کیا، اپنے ہم سبق ساتھیوں تک اللہ پاک نے پہنچایا، پھر اس سے بھی آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا منظر نظر آیا۔ میرے ساتھ فرمائیے عاجزی رب کو پسند ہے، عاجزی تو بس گر گڑانا۔ ایک بات عرض کروں، اللہ عالم یہ بکھری ہوئی باتیں کیسے ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ ایک بات عرض کروں، اپنے مسائل کا حل فرمائیے، اپنے مسائل کا حل زور سے نہیں زاری سے کرائیے۔ زور سب پہ ہوتا ہے، زاری رب سے ہوتی ہے۔ یا اللہ میں بے بس و بے کس ہوں، عاجز ہوں، اپنا کرم فرماتے، اپنا رحم فرماتے، ان کا دل نرم فرماتے۔ تو چنانچہ وضو ترتیب سے ہٹ گیا، سورہ یاسین شریف میں کی خوب جو صفات ہیں فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف گم شدہ چیز کو واپس دلواتی ہے۔ اب اس کی سوچ گم ہو گئی، استعداد گم ہو گئی، اس کا توجہ کا جو دائرہ ہے گم ہو گیا، تو سورہ یاسین شریف پڑھ کے ہدیہ کرے۔ میں اپنے اس بیٹی کو اس کا ثواب ہدیہ کریں، درود پاک ہر درد کی زخم زخم ہے، درود پاک پڑھ کر پھر اپنے بچیوں کو ہدیہ دے دیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ وہ جو بھاپ آ گئی ہے، دھند آ جاتی ہے، فضا میں دھند آ جاتی ہے، شیشے پہ بھاپ آتی، دماغ پہ بھاپ آ گئی، نفع نقصان کی کوئی تمیز نہیں رہی، باہر دھند آ گئی، دل دماغ پہ بھاپ آ گئی، سینہ جو آئینہ تھا اس پر بھی میل کچھ آ گئی۔ اس لیے ان کو سمجھ فہم اپنے نفع نقصان کی تمیز ختم ہو گئی۔ سورہ یاسین شریف درود پاک کی برکت سے وہ بھاپ ہٹ جائے گی، دھند چھٹ جائے گی، انہیں اپنا نفع نقصان بھی نظر آئے، انہیں والد واجب والدہ ماجدہ کا مقام بھی نظر آئے گا، پھر وہ اف بھی نہیں کریں گے، پھر قدموں سے جدا نہیں ہوں گے، پھر خدمت سے جدا نہیں ہوں گے، پھر اپنی شہادت سمجھیں گے۔ میرے ساتھ فرمائیے ہماری بڑی ذمہ داری ہے تو یہ اولاد پودے ہیں، پودوں کو پانی کی ضرورت، آپ زبان سے فرمائیے پودوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ ان پودوں کا پانی ماں باپ کی آنسو ہے، پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، اور جو ماں باپ فجر میں بھی نہیں تو پودے سو جائیں۔ اور میرے ساتھ فرمائیے یہ جنتی محمدی باغ کے پودے ہیں، ظاہر ہے بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری
اس سے عوضہ برا ہونا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ ہم تبلیغ کے کام میں جتنا آگے بڑھیں گے، دین کی محنت میں جتنا آگے جائیں گے، قربانی جتنی بڑھے گی، رب کی مہربانی اتنی بڑھے گی۔